صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الفائز سرمد والرسول المسدد المصطفى الامجد المعروف الاحمد، حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد، وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، بآواز بلند صلوات۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، آپ تسلسل سے مجالس میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرصہ، یہ حاضری خداوند عالم بحق محمد و آل محمد، آپ کا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ اللہ تعالیٰ سب مومنین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، میں نے کل بھی اسی آیت کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندے بھیجے، ہادیان پر حق بھیجے، اور ان کو دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ کتاب، اوامر اور نواہی یعنی احکام، اور اس کے بعد حق اور باطل کا ترازو دے کر اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا، اور اس کے بعد جو ان کے اوصیاء اور ان کے خلیفے اور ان کے حقیقی وارث، ان کے حقیقی نائب جو آئے، وہ بھی ان صفات سے متصف تھے، کیونکہ نبی کا خلیفہ اور نبی کا وصی، نبی کا نائب وہی ہو سکتا ہے کہ جس میں تمام صفات انبیاء والے پائے جائیں، تمام شرائط نبیوں والے پائے جائیں، وہی نبی اور رسول کا جانشین ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بلا شبہ میرے رسول، ہم نے تیرے اوپر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ تم لوگوں کے مابین فیصلے کریں، تاکہ آپ
لوگوں کے فیصلے کریں کہ جو جن فیصلوں کو اللہ نے آپ کو بتا دیا. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اے میرے حبیب خیانت کاروں کے طرفدار نہ بننا. جو خیانت کار ہیں ان کی طرفداری نہ کرنا. آپ نے لوگوں کے درمیان عادلانہ نظام اور عادلانہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ الہی نمائندے ہیں اور امام الانبیاء ہیں. آپ عام بشر کی طرح نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے عادل اور رسولوں کے سردار رسول ہیں. تو لہذا لوگوں کے درمیان عادلانہ فیصلہ کرنا. یہ آیت جو ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 ہے. یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت ایک انصاری صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان انصاری نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد وہ مسروقہ مال بطور امانت ایک یہودی کے پاس رکھا، اور جب تحقیقات شروع ہوئی تو اس نے کوشش کی کہ یہ چوری کا الزام اس یہودی پر لگ جائے اور میں اس سے بری ذمہ ہو سکوں، بری ذمہ ہو سکوں. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لگا. تو اب جب تحقیقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب ہم نے جو تجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور آپ عادلانہ فیصلہ فرمائیں گے. تو پتہ چلا کہ چوری یہودی نے نہیں کی تھی بلکہ اس انصاری نے کی تھی. صرف الزام آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام اس یہودی پر لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں کسی کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا، کسی کا مسلک نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو بھی جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے اے میرے حبیب آپ نے فیصلہ عادلانہ کرنا ہے. کیونکہ اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میں نے رسول اور انبیاء کرام ہادیان برحق کو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کس کے لیے بھیجا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عادلانہ فیصلہ کر سکیں، عادلانہ معاشرہ تشکیل پائے، لوگوں میں عادلانہ نظام چلے اور ظالم جو ہے وہ مظلوم پر ظلم نہ کر سکے. یہ نہ ہو کہ مظلوم جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستا رہے اور ظالم جو ہے وہ اپنے مظالم جو ہے وہ اس پر مظالم کرتا رہے، مظالم ڈھاتا رہے اور مظلوم اس کے مظالم سہتا رہے. میرے حبیب عادلانہ نظام آپ نے نافذ کرنا ہے. لہذا اللہ نے اپنے جو نمائندے بھیجے اور رسولوں کے جو وسیع اور ان کے خلیفے بھیجے وہ بھی عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے بھیجے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا سب اللہ؟ لہذا ان خلفاء کا، ان نائبین پیغمبر کا یعنی ہادیان برحق کا بھی مثل نبی معصوم ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے کہ وہ تمام کائنات سے علم کے اعتبار سے افضل ہوں، نسب کے اعتبار سے افضل ہوں اور عقل کے اعتبار سے افضل ہوں، فضیلت کے اعتبار سے بھی افضل ہوں اور عادلانہ نظام میں بھی وہ سب سے عادل ہوں اور ان میں نبی والی صفات پائی جائیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات؟ کہ جب بھی کوئی فیصلہ آئے، جب بھی کوئی مشکل فیصلہ آئے
کہ وہ الہی نمائندے ہوں، کیونکہ وہ رسول کے خلیفے ہیں، آخری نبی کے خلیفے ہیں، تو ان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں میں ہدایت بھی کریں اور عادلانہ فیصلے بھی کریں، عادلانہ فیصلے کر کے وہ مومن اور منافق کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، منافق اور مومن کے درمیان امتیاز اور اس مومن کی امتیازی حیثیت واضح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو کہ جو اللہ نے پیغمبر اسلام کے خلیفے اور نمائندے منتخب کیے ہیں وہ ذریت ابراہیم سے ہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضور خود ذریت پیغمبر، ذریت جد الانبیاء حضرت ابراہیم سے ہے اور نسل اسماعیل سے ہے، لہذا اللہ نے انتخاب ہی امامت کے لیے انسانیت کے رہنما جن کو بنایا ہے، جن کو منصب امامت دیا ہے، ان کا ذریت ابراہیم سے ہونا ضروری ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا سب؟ اللہ لہذا اللہ نے ان کو علم بھی دیا ہے، فضل بھی دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مشکل مسئلہ آیا تو رسول کے حقیقی خلیفہ اور نمائندہ ہی نے اس کو حل کیا ہے، اس کے علاوہ اسلام کا کوئی مشکل فیصلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے المجتبی، ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا، آپ کے انتقال کے فوراً بعد ایک یہودیوں کا وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ میں۔ یہ حافظ ابو بکر محمد ابن حسن ابن درید ازدی بصری، جن کا انتقال 321 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ وفد اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ حضور اکرم تو انتقال فرما چکے تھے، اب پیغمبر اسلام کی مسند پہ بیٹھنے والا خلیفہ انہی صفات کا حامل ہونا چاہیے کہ جو حضور کے فیصلوں کو جس طرح حضور نے فیصلے کیے وہ اسی طرح فیصلے کرے، اور حضور کے قرضوں کو بھی ادا کرے، اور حضور کے لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرے، جس کا میں نے ایک خلاصہ کل پیش کر دیا ہے۔ اب وہ یہودی وفد جب مدینہ میں آیا تو انہوں نے پوچھا آئنا وصی محمد ہے۔ توجہ کرنا، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب؟ آئنا وصی محمد ہے کہ محمد تو انتقال فرما گئے، اب ان کی مسند پہ، ان کی خلافت کے پہ بیٹھنے والا ان کا وصی کون ہے؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم، تو ان سے اس وفد کا جو سربراہ یہودی تھا اس سے کہا کہ آئیں آپ کو ہم رسول اللہ کے خلیفے کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ اس وفد کو صحابہ کرام خلیفہ وقت کے پاس لے گئے، اور بھی صحابہ کرام، کیونکہ یہ صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ نہیں ہے۔
بھائی صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور کی زیارت کی ہو اور ایمان قبول کیا ہو، ایمان لایا ہو، اسلام لایا ہو اور خاتمہ بھی اسی پر ہو، بعد میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی ہو، یا اس نے شریعت میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا ہو اور شریعت کے مسائل کو نہ بدلا ہو اور اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا ہو۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اس لیے امام بخاری نے لکھا ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری نے لکھا ہے انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ بھائی حضور پر سچے دل سے ایمان لے آئے، لیکن حضور کے بعد وہ ہمیشہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہے، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو اور صحابی سے احادیث نقل کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ہوتا ہے تبع تابعین۔ تبع تابعین وہ ہوتا ہے کہ جو تابعین کی محفل میں بیٹھا ہو اور اس نے تابعین سے دین سیکھا ہو، اس کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ اور یہ زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا فوراً پیغمبر اسلام کے بعد۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے نا؟ اب وہ صحابہ کرام لے گئے وصی پیغمبر کے پاس، جو پیغمبر کے خلیفہ بنے تھے ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے پوچھا آئینہ وصی محمد، ان میں سے وصی محمد کون ہے؟ فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَىٰ فُلَانٍ، کتاب میں ان کا نام موجود ہے۔ اور میری باتیں سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کتاب میں نام موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ پیغمبر اکرم کے بعد ان کے جانشین وہ حضرت بیٹھے، جو منبر پہ بیٹھے ہیں وہ ہیں۔ اب وہ یہودی چلے، حضرت کے قریب پہنچے اور جو ان کا سربراہ تھا یہودیوں کا وہ آگے بڑھا، وہ عالم تھا، اس نے یہ کتاب کے لفظ ہیں کہ جب وہ پہنچا تو کہتا ہے اریدو ان اسالک ان اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میرے سوال ہیں اور وہ ایسے سوال ہیں کہ یا خود نبی جانتا ہے یا نبی کا حقیقی وصی جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ انہوں نے کیا کہا جب یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا پتہ نہ تھا، پوچھو، سوال کرو، سوال کرو۔ اب اس نے یہودی عالم نے سوال کیا، پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا اخبرنی اما لیسا للہ تعالی، یعنی یہ تینوں سوال تین تھے اور تینوں سوال توحید کے بارے میں تھے، نہ نبوت کے بارے میں تھا، نہ رسالت کے بارے میں تھا، نہ امامت کے بارے میں تھا۔ پہلے ہی سوال انہوں نے توحید کے بارے میں کی۔ کہتے ہیں اخبرنی اما لیس للہ تعالی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں؟ بس سمجھ آ رہے ہیں میری بات؟ پہلا سوال کیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے وہ اللہ کے لیے نہیں۔ اب دوسرا سوال وَأَمَّا وَأَخْبِرْنِي أَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ یعنی انہوں نے سوال ہی، پہلا امتحان ہی شاہ صاحب
توحید کا لیا ہے. میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب؟ اچھا تیسرا سوال ہمارا یہ ہے اخبرنی اما لا یعلمہ اللہ، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ بس یہ 3 سوال ہیں. اب اللہ جو الہی نمائندے ہیں اللہ نے کس کے لیے بھیجا؟ کل میں نے وہ آیت کا ترجمہ بھی کر دیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ انا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. جو آج مجھے ماشاءاللہ چمکتے ہوئے چہرے مومنین کے نظر آ رہے ہیں ان کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ کل جو میں نے اسی آیت کو موضوع قرار دیا ہے، یعنی عنوان قرار دیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یعنی دلائل دے کر مسلح. جب بندہ میدان میں آتا ہے تو اس دشمن کے مقابلے میں مشرکین مکہ، یعنی مشرکین اللہ کے منکر، توحید کے منکر، کافر، ان کے مقابلے میں اللہ اپنے رسولوں اور اپنے نمائندوں کو بھیج رہا ہے تو مسلح بھیج رہا ہے، یعنی بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، میں نے ان کو کتاب بھی دی ہے، آئین اور منشور اور قانون بھی دیا ہے، اور ساتھ حق اور باطل کا ترازو بھی دیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عادلانہ فیصلہ کریں، عادلانہ نظام قائم کر سکیں. یہ رسول اور ہادیان پر حق بھیجنے کا یہ مقصد ہے، لیکن اللہ نے ان کو مسلح بھیجا ہے. لہذا جو مسلح نہیں ہے، جو مسلح جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ظاہر ہے وہ مسلح نہیں ہے، وہ دلائل و براہین کے ساتھ مسلح نہیں ہے. نہ اس پر کتاب نازل ہو، نہ وہ حق اور باطل کا ترازو لے کر آیا. اب ان سوالوں کا جواب وہ دے سکتا ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، لوگوں نے نہیں بنایا. کیونکہ مدرسہ تربیت گاہ ہوتی ہے، اس لیے ماشاءاللہ دیگر علماء نے بھی اخلاقیات پر گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی مومنین کے صفات بیان کروں گا. سورہ مومنون ہی پڑھ لیں، ابتدائی جو آیات ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں. قد افلح المومنون، مومن کامیاب. آگے پھر اللہ نے صفات بیان کی اور پھر سورہ انفال میں بیان کی. تو مومن جو ہے مومن کے لیے میں دلائل مہیا کر رہا ہوں کہ مومن کیونکہ اللہ کے حقیقی جو نمائندے ہیں ان کی معرفت رکھتا ہے، لہذا مجلس میں ہمارے بھائی بھی آتے ہیں سننے، ان کے لیے ان دلائل کا ہونا ضروری ہے. یا جو مجلس میں موجود نہیں ہے، ان کے ذریعے وہ باہر سن رہے ہیں، یہ میں دلائل ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اب ان سوالوں کا جواب وہ دے گا جو اللہ کی طرف سے مسلح ہو کر آیا ہے. جب یہودی عالم نے سوال کیے، اب کتاب یہ کہتی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے. میری طرف متوجہ رہنا. حضرت نے کیا جواب دیا؟ یہ کوئی علمی سوال نہیں ہے، یہ تو ملحد لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا. یہ تو ملحد سوال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے یا تو علم میں نہیں ہے یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں کہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ملحد ہے. یہ سوال کرنے والے مسلمان نہیں، یہ غیر مسلم سوال کر رہے ہیں. لیکن حضرت نے بہرحال ان کو
جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے، اور پھر جو وہاں ان کے ساتھ ان کے معتقد سمجھے ان کا ساتھ دینے والے حضرات تھے، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ان کو مسجد سے نکالنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ حضرت نے بھی حصہ لیا ہے۔ الاشارۃ ابلغ من التصریح، الاشارۃ ابلغ من التصریح۔ مومن جو ہے وہ معرفت رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس لیے میں تھوڑا یعنی وضاحت نہیں کر رہا کہ کوئی طالب علم نہیں بیٹھے، ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، تو کیا کہا، انہوں نے بھی حصہ لیا اس میں۔ جب وہ جانے لگے تو آگے صحابی کا نام موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ مولا کائنات کے شاگرد ہیں، امیر المومنین کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، اور وہ اس محفل میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسلام کی توہین ہے، اس سے اسلام رسوا ہو رہا ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو الہی نمائندے لے کر آئے، حضرت عیسیٰ سے لے کر آدم تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی محنت ہے، اور ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، یہ دین اسلام ہے، اور اسلام رسوا ہو رہا ہے۔ یہ مطمئن نہیں ہوئے، ان کو جواب نہیں ملا۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس مولا علی کے شاگرد تھے، جانتے تو سب تھے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، اے لوگوں جب بھی کوئی اسلام پر مشکل پڑے علی کی طرف رجوع کرنا، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اگر اس کا دروازہ ہے تو علی ہے، اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ لیکن ابن عباس نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر آپ کو مسئلہ توحید نہیں آتا تھا تو آپ کو رجوع کرنا تھا اس کی طرف جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ تم علی کی طرف رجوع کرتے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا، گھبراؤ نہیں، آؤ ہم تمہیں اس دروازے پہ لے جاتے ہیں کہ جو اصل محافظ اسلام ہے، جو اصل محافظ دین ہے، جو اصل نمائندہ پیغمبر ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ تمام صحابہ کرام بما حضرت کے، بھائی میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ بما حضرت کے، اور حضرت نے تو کہا چلیں علی کے دروازے پہ، وہیں اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اب آگے حضرت ابن عباس اور حضرت پیچھے صحابہ کرام دروازے علی پر آئے، ڈکر باب کیا، مولا علی باہر تشریف لائے، کہا ابن عباس کیا مسئلہ ہے؟ جب لوگوں کو دیکھا مولا علی نے مسکرائے، کہا کیا مسئلہ ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں یہ یہودی آئے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں، لہذا آپ کے دروازے پر آئے۔ تو مولا نے فرمایا کون سے سوالات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کہا گیا ان سے کہ دوبارہ سوال کرو، لیکن علامہ اسماعیل حقی بلوچی اپنی تفسیر میں روح البیان میں لکھتے ہیں کہ یہودی نے
سوال رپیٹ نہیں کیے، علی نے جواب دینا شروع کیا۔ علی نے نہیں پوچھا تمہارے سوال کیا ہے، علی نے جواب دینا شروع کیا کہ اے یہودی تمہارا ایک یہ سوال ہے۔ مولا نے آخری سوال سے شروع کیا ہے، یعنی علم خدا سے، کیونکہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا، اللہ نہیں جانتا جبکہ اللہ سب کو جانتا ہے۔ علی نے علم سے جواب دینا شروع کیا اور یہ فرمایا، یہ کتاب جو ہے اما لا یعلمہ اللہ، تمہارا پہلا سوال یہی تھا، یہی ہے، پہلا نہیں کہا، کہا تمہارا یہ سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا۔ جب یہ سنا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حضرت علی کو بتایا کس نے؟ حضرت علی کو بتایا کس نے ہے؟ کوئی پہلے بندہ آیا نہیں۔ ایک نے کہا علی کو بتایا نہیں جاتا، علی خود بتاتے ہیں۔ علی ادھر سے آیا ہے، ان لوگوں کا بنا بنایا نہیں، ان لوگوں کا بنایا ہوا نہیں، وہ الہی نمائندہ ہے۔ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا اے یہودیو، یا معاشر الیہود، یا معاشر الیہود، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، ان عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ مولا علی نے کہا اے یہودیو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں واللہ لا یعلم ان لہ ولدا، اللہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ جب اللہ جب اللہ لم یلد ولم یولد ہے تو اللہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ بیٹا ہو تو تب جانے۔ جب اللہ کی صفت ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لہذا جو چیز اللہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ اللہ نہیں جانتا۔ اور دوسرا تمہارا سوال یہ ہے اخبرنی بما لیس عند اللہ، تم یہ کہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں فَلَيْسَ عِنْدَهُ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ، میرے اللہ کے پاس جو چیز نہیں وہ ظلم ہے، میرا اللہ ظالم نہیں عادل ہے۔ لیسا عِنْدَهُ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں عادل ہے۔ اس لیے شیعان حیدر کرار نے اپنے اصول دین میں عدل کو رکھا ہے۔ توحید، ہمارے کتنے اصول دین ہیں؟ 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اس لیے ہم نے توحید کے بعد عدل کو رکھا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جو بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ عادلانہ فیصلے کرتا ہے۔ اور ہمارے بھائیوں کے اصول کتنے ہیں جی؟ 3، شاباش، ان کے 3 ہمارے 5، ان کو 3 نصیب ہوں، ہمیں 5، بولو بھائی، ہمیں 5 نصیب ہوں، ان
کے 3 ہیں، ہمارے 5 ہیں. ان کے دین توحید، عدل نہیں، نبوت، امامت نہیں، قیامت. نہ عدل ہے ان کے ہاں اور نہ امامت ہے. اور قبر میں سوال ہوگا من اماموں کا، جن کے اصول میں امامت ہے ہی نہیں. سمجھ لیں، یہ ہمارے اصول دین میں اس لیے ہم خدا کو عادل مانتے ہیں کہ ہمارا خدا ظالم نہیں. اس لیے جو اس نے نمائندے بھیجے، جو اس نے رسول بھیجے، جو ہادیان برحق بھیجے، ان کو عادلانہ نظام دے کر بھیجا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور اس کے بعد سوال تمہارا یہ تھا اخبرنی بما لیس للہ تعالی، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں. کوئی سوال یاد ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ آپ کا حافظہ تیز ہے. تیسرا سوال کیا تھا؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ سوال ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں. فرماتے ہیں فلیس لہ شریک، جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کا شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک، وہ وحدہ لا شریک ہے. میرا رب وہ ہے جو اس کا شریک نہیں، نہ رزق میں ہے نہ رب میں ہے. جو کہتے ہیں ہمیں رزق آل محمد دیتے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بھائی رازق اللہ ہے، لیکن ہمیں رزق ان کے توسل سے مل رہا ہے، ان کے وسیلے سے مل رہا ہے. لیکن رازق کون ہے؟ اللہ. رازقیت میں یعنی رازق ہونے میں نہ کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ خالق ہونے میں اللہ کا کوئی شریک ہے. جو یہ کہتا ہے کہ آل محمد بھی خلق کرتے ہیں، اللہ بھی خلق کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے. فلیس لہ شریک، ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. لیکن جب اللہ رزق دیتا ہے تو انہی کے وسیلے سے دیتا ہے. اور کسی کو اگر پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے تو محمد و آل محمد ہے تو یہ کائنات ہے. اگر یہ نہ ہو، امام فرماتے ہیں زمین یعنی دھنس جائے، کائنات ختم ہو جائے. یہ سب آل محمد کی وجہ سے. لیکن ان میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں. یہ ہماری توحید ہے. جب مولا نے سوالوں کا جواب دیا، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ جب مولا نے جواب دیا تو کسی نے کہا کوئی شک ہے، اور دوسرے سے کہنے لگے کوئی شک. کہتے ہیں ہمیں تو کہا ہوگا، ہمیں تو پہلے ہی پاک ہو گیا تھا کہ یہ اور ہیں وہ ان کا تعلق اوپر سے ہے، ان کا تعلق وہ تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے. کہتے ہیں شک. پھر کیا ہوا؟ پھر صحابہ کرام مبارک دینے لگے ایک دوسرے. ہمارا اسلام فتح ہوا ہے، اسلام جیت گیا. اگر ہم ان کو تسلی بخش جواب نہ دے سکتے، یہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کو رسوا کر دے کہ ہمارے سوالوں کا جواب کوئی بندہ نہیں دے سکا. یہ مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا تحفظ کیا ہے. جب مسلمان خوش ہوئے
اور ان یہودیوں کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تو کہتے ہیں مولا ہاتھ بڑھاؤ ہم کلمہ اسلام پڑھیں. بھائی اب صحابہ کرام کی موجودگی میں مولا کائنات کی موجودگی میں جو یہودیوں نے کلمہ پڑھا ہے اگر اس کلمے میں ولایت مولا علی بھی ہو یعنی وہ کلمہ انہوں نے اسی طرح پڑھا ہو جس طرح شیعہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مولا کائنات کی سند ہے. اب یہودیوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ قال الیہودی فقال الیہودی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک وصی رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور رسول کے بعد جو حقیقی مسیح ہے تو یقیناً وہ آپ ہی ہیں. اب جب کلمہ پڑھ چکے اب انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا. اب دیکھیں اسلام پر جب بھی مشکل پڑی دین پر جب بھی مشکل پڑی ہے ہادیان برحق نے وہ مشکل حل کی ہے جو الہی نمائندے ہوتے ہیں جن کو جو منصوص من اللہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ان مشکلات کو حل نہیں کر سکتا. اب انہوں نے کیا کہا؟ حضرت کا نام موجود ہے فقال فلان والمسلمون لعلی. اب حضرت ان کا نام لکھا ہوا ہے کتاب آپ پکچر بھی لے سکتے وہ اور دیگر مسلمان یعنی صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یا مفرج الکرب اے مشکلوں کے حل کرنے والے مشکل کشا علی. اسی کو تو یا علی مدد کہتے ہیں. اے مشکلوں کے حل کرنے والے مشکل کشا علی آپ نے ہماری مشکلوں کو حل کیا. اس لیے آ کر کہتے تھے لولا علی لہلک فلان اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. کیونکہ یہ الہی نمائندے ہیں. اللہ اور یہ اولے الامر ہیں. ہر چیز اولے الامر کے تابع ہے. اولے الامر کی اتباع کرتی ہے ان کے امر کے تابع ہے. حتیٰ کہ پرند چرند جانور چاہے جائے کہ انسان ہو امام برحق کی اطاعت واجب ہے. ان کی پیروی ان کی اقتداء کرنا واجب ہے. جیسا کہ آپ علماء کرام سے مومنین کی صفات متقیوں کی صفات نازل بنا ماشاءاللہ آپ متدین حضرات بیٹھے ہیں دیندار بیٹھے ہیں کہ میں آپ کو وہ مومنین کی صفات بیان کروں یہ تحصیل حاصل ہے. میں اس لیے ان ہادیان برحق کے مقام اور عظمت کو بیان کر رہا ہوں کہ جن کی اتنی عظمت ہو اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا کتنا مقام ہونا چاہیے عمل کے اعتبار سے تقوی کے اعتبار سے پرہیزگاری کے اعتبار سے عمل و کردار کے حوالے سے کیسا ہونا چاہیے. یہ تحصیل حاصل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. امام منصوص من اللہ جو امام ہوتا ہے ہر چیز اس کے تابع ہوتی ہے. حتیٰ کہ پرند اور چرند. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کنت ما امیر المومنین میں امیر المومنین کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں فرائیتو آدنا علی الطریقہ جب میں پیچھے آگے مولا جا رہے تھے اچانک مولا نے راستہ بدل لیا.
اور ایک جنگل بیابان کا رخ کیا، جنگل بیابان کی طرف رخ کیا. ہمدانی سمجھ آ گئی؟ جابر کہتا ہے میں بھی مولا کے پیچھے. جب ہم جنگل بیابان میں گئے تو مولا نے کہا احسن ایھا الطیر، احسن ایھا الطیر، اے پرندے علی تجھے شاباش دیتا ہے. اے پرندے علی تجھے شاباش دیتا ہے. جب دیکھتا کوئی پرندہ نہیں، کوئی جانور نہیں، مولا کس سے مخاطب ہے کہ اے پرندے علی تجھے شاباش دیتا ہے؟ کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے. کہتا ہے مولا وَأَيْنَ الطَّيْرُ وَأَيُّ الطَّيْرُ، مولا کہاں کا پرندہ، کہاں ہے وہ پرندہ جس کو آپ جیسا امام شاباش دے رہا ہے؟ تو سنو گے جملے. مولا کائنات نے فرمایا اے جابر تريد ان تراه او تسمع كلامه. اے جابر تیرا ارادہ ہے، تو چاہتا ہے کہ اس پرندے کو دیکھے اور اس کی باتیں سنے. جابر کہتا ہے مولا بہت جی چاہتا ہے کہ جس کو آپ جیسا امام شاباش دے رہا ہے اس پرندے کے مقام کا کیا کہنا، اس پرندے کی منزل کا کیا کہنا کہ جس کو کائنات کا امام شاباش دے رہا ہے. مولا بہت جی چاہتا ہے کہ میں اس پرندے کی زیارت کروں اور اس کی باتیں سنوں. کہتے ہیں فاشار علی ابن ابی طالب الی السماء، مولا کائنات نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. یہ ہے اولے الامر، ہر چیز تابع ہے. مولا نے جابر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا فاشار علی ابن ابی طالب یادے، مولا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا ہے. مولا علی کا اشارہ کرنا تھا، اچانک ایک خوبصورت پرندہ نمودار اور وہ آتے ہی میں دیکھ رہا تھا اور میں حیران تھا کہ اتنا خوبصورت پرندہ. وہ پرندے کی طرف میں دیکھ رہا تھا، وہ اچانک آیا اور مولا کی ہتھیلی پہ بیٹھا اور مولا کی ہتھیلی کو چومنے لگا اور فصیح عربی میں کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین. وہی پرندے جانور چرند مان گئے ان کو، اگر کسی نے نہیں مانا تو وہ انسان ہے. کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا السلام علیکہ یا امیر المومنین. میں نے کہا مولا اتنی فصیح عربی، اتنی فصیح عربی. آگے اس نے مولا کے القاب بیان، یہ پرندہ اور اتنی فصیح عربی گفتگو. مولا فرماتے ہیں جابر حیران کیوں ہے، آگے سن، دیکھنا میری طرف متوجہ رہنا، آگے سننا. مولا نے اس کو مخاطب کیا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے پرندہ تو جنگل بیابان میں رہتا ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے. من این مشرب ومن این مطعم، تو پیتا کہاں. سننا بھائی پرندے کے جملے. جب مولا نے یہ فرمایا پرندے نے کہا یا مولائی، اے میرے مولا، اے امیر المومنین، جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب مجھے امام صاحب العصر والزمان بلند تر صلوات اللہم صلی یہ ہے وہ گھرانہ جس نے اسلام کا تحفظ کیا. امام محافظ دین ہوتا ہے، صحابی
دیندار ہوتا ہے، دین کی اتباع کرتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے، منصوص من اللہ امام الہی نمائندے اسلام کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب بھی اسلام پر مشکل پڑتی ہے وہ اسلام کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں، جو بھی اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے وہ اسلام کا دفاع کرتا ہے، وہ محافظ شریعت ہوتا ہے، امام محافظ اسلام ہے۔ اس لیے عزاداروں، میں نے آج بھی یہی جملے پڑھے ہیں اور میرا ارادہ ہے کہ میں وہی مسائل آج یہاں بھی ذکر کر دوں کہ جب اسلام بیمار ہوا، جب اسلام بیمار ہوا اور اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو اسلام کی نگاہ تمام لوگوں پر پڑی، تمام اسلام کی نگاہ تمام مسلمانوں کے گھروں پر پڑی، تمام مسلمانوں پر پڑی، لیکن اسلام کے خون کے مطابق جن کا خون آیا وہ یہی گھرانہ تھا، زہرا کی بیٹیاں اور سید الشہداء امام حسین، ان کا گھر اسلام کو نظر آیا۔ اسلام نے کہا کہ میں کمزور ہو چکا ہوں، مجھے خون کی ضرورت ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اے اسلام، میں تیری حفاظت کے لیے، بلکہ یہ دین کیونکہ انبیاء کی محنت ہے، انبیاء کی محنت رائگاں ہوتی ہے، اسلام اگر مٹے تو اسلام کو میں خون دوں گا، اگر مجھے اکبر بھی قربان کرنا پڑا، اصغر بھی قربان کرنا پڑا، اور جو بھی شہزادے چھوٹے بڑے مجھے تجھ پر قربان کرنے پڑے تو میں کروں گا۔ اے اسلام، اگر تو اس خون دینے کے باوجود بھی نہ بچ سکا تو میں اپنی بہن زینب سے مشورہ کرتا۔ جب زینب سے پوچھا تو کہا بھیا بتا دو، میری چادر بھی قربان ہے، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دیکھو عطا۔ جب وہ زہرا کی بیٹیاں جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، جناب زینب اور ام کلثوم کا گھر سے باہر آ جانا یہ ان کے لیے موت تھی۔ کروڑوں اکبر ایک طرف، جناب زینب کا گھر سے باہر آ جانا ایک طرف۔ عزاداروں، وہ بیویاں، وہ مخدرات عصمت کہ میرے بار میں لال ولایت رو رو کے کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر، ایدیہم مغلولۃ علی الاعناق، جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے اور ان کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ میرا سلام ہو ان بیویوں پر، میری ان دادیوں پر۔ لیکن مولا فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً۔ ایک عالم نے، علامہ خلخالی نے یہ لکھا ہے درخشندہ قمر بنی ہاشم کتاب میں، اس نے کہا کہ تبریز کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، بہت عمل کرتے تھے کہ مجھے بار میں امام کی زیارت ہو جائے۔ انہوں نے عمل کیا اور امام خواب میں آئے تو اس عالم نے پوچھا مولا، میں آپ کے اس جملے پر روتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لوگ کچھ دیر کے لیے روتے ہیں، کچھ دیر کے لیے روتے ہیں، لیکن میں صبح بھی روتا ہوں اور شام کو بھی روتا ہوں۔ مولا
وہ کون سی مصیبت ہے جس پر آپ صبح بھی روتے ہیں اور شام کو بھی روتے ہیں؟ آیا علی اکبر کی شہادت کو روتے ہیں کہ جب اکبر نے کہا کہ بابا آئیے تو امام حسین نے کہا تھا بیٹا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، مجھے آج کوئی نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے، اور لاش اکبر پر زانو بزانو رسی۔ اے مولا کیا حسین کے کڑیل جوان اکبر کی شہادت کو یاد کر کے صبح و شام روتے ہو اور آنسوؤں کے بدلے خون روتے ہو؟ سنو کہ جملے آپ کے بارے میں امام فرماتے ہیں اے عالم دین، اگر اکبر بھی ہوتے وہ بھی روتے۔ تو اس عالم نے پوچھا مولا حسین کی شہادت پر روتے ہو کہ جب وہ 13 ضربوں سے کوند خنجر سے امام کو ذبح کر رہا تھا اور زینب دیکھ رہی تھی، اور بڑی دردناک شہادت ہے امام حسین کی، کیا شہادت حسین کو دیکھ کر اور سن کر آپ آنسو کے بدلے خون روتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہیں، اگر حسین بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ تو اسی طرح عالم پوچھتا رہا حضرت عباس کی شہادت کو کہ جہاں امام نے فرمایا تھا اے عباس تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے ہیلے بہانے ختم ہو چکے ہیں، میرے سہارے ختم ہو چکے ہیں، کیا عباس کی شہادت کو یاد کر کے صبح و شام روتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، عباس بھی ہوتا تو وہ بھی روتے۔ مولا وہ کون سا ظلم ہے؟ سنو گے جملے آپ کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عالم میری دادی زینب کا شرابی کے سامنے بغیر چادر کے شرابی کا یہ پوچھنا مانہا نہیں، یہ دائی کے پیچھے فضا کے پیچھے یہ کون مصدور ہے؟ ایک شرابی کا میری دادی سے یہ سوال کرنا یہ ایسا سوال ہے کہ میں آنسوؤں کے بدلے صبح بھی روتا ہوں، خون روتا ہوں اور شام کو بھی روتا ہوں۔ عزادارو اس مخدرات عصمت کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا، اور میرے بارے میں امام فرماتے ہیں سفدوا فی الحدید فوق اقطاب المطیات، میری دادیوں کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھنے کے بعد بے پناہ اونٹوں پہ بٹھا کر سفدوا فی الحدید لوہے کی رسیوں سے باندھا گیا، لوہے کی رسیوں سے بے پناہ اونٹوں پر باندھا گیا۔ اور عزادارو جناب سکینہ کو جس اونٹ پر بٹھایا گیا وہ اونٹ بے پناہ اونٹ تھا۔ عزادارو زجر بن قیس اونٹوں کو تازیانے مارتا تھا اور وہ اونٹ دوڑتے تھے۔ یہ حسین کی کمسن بیٹی کبھی اونٹ کی اس طرح کبھی اس طرح۔ عزاداروں بے پناہ اونٹ پہ آپ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہائے زہرا کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بے پناہ اونٹوں پر کیسے گئی؟ عزاداروں ان ظالموں نے کیا کیا؟ بے پناہ اونٹوں پر سیدزادیوں کو بٹھا کر ان لاشوں سے گزارا جو لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے، کسی کے بھائی کا لاشا تھا، کسی کے شوہر کا لاشا تھا، کسی کے بیٹے کا لاشا تھا۔ عزاداروں مقتل کے علماء نے کہیں بھی یہ مقتل کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ سواریوں کو بٹھایا گیا ہو اور سیدزادیوں کو اتارا گیا ہو، لیکن عزاداروں جب یہ سواریاں لاشوں کے درمیان سے گزری،
بیویاں برداشت نہ کر سکی، لاشوں کو دیکھ کر ہاتھ تو پسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ اداکاروں یہ جملہ سمجھ لو، یہ بیویاں مقتل میں ایسے اتری جیسے عباس زین سے بغیر بازوؤں کے زین سے زمین پر آئے تھے۔ اداکاروں جب لاشوں پہ آئی سیدزادیاں، میری آقا زادی حسین کی لاش پہ آئی۔ اداکاروں علماء نے لکھا ہے کہ حسین کی حالت کیا تھی؟ رزو صدرہ بظہرہ، گھوڑوں کے سموں نے حسین کی لاش کو ایسے پامال کیا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا سینے کی ہڈیاں کہاں ہے، پشت مبارک کہاں ہے۔ اداکاروں کوئی بھی بہن بھائی کی لاش میں آتی ہے اور وہ کفن کو اٹھاتی ہے، سب سے پہلے بھائی کے چہرے کا بوسہ لیتی ہے، لیکن جب حسین کی بہن حسین کی لاش پہ آئی، چہرہ تو تن سے جدا تھا، رگوں سے خون جاری تھا۔ اداکاروں سینہ امام کا چہرہ تو نہ چوم سکی، دوسرا دفعہ کر چہرہ نہ ہو تو بہن سینہ تلاش کرتی ہے اور بھائی کے سینے کو چومتی ہے، لیکن اداکاروں حسین کے سینے کی ہڈیاں کہاں ہے، پشت مبارک کہاں ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اداکاروں سینہ بھی نہیں تھا، اس لیے میری آقا زادیوں نے حیران ہو کر پوچھا انت الحسین، کیا حسین تو ہے؟ کیا میرے نانے کی مور کا سوار تو ہے؟ کیا جوانان جنت کا سردار تو ہے؟ اگر تو ہے بھائیا بول، سکینہ میرے ساتھ ہے، کلثوم میرے ساتھ ہے، بھیا تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے شرابی کے دربار میں بتانا ہے کہ ہمارے بھائی باغی نہیں تھے، ہمارے بھائی نمازی تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔